اور تیسرے نمبر پہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ یہ تو یاد کر کے آدمی روتا ہے، میرے اتنے پیسے ضائع ہو گئے، میرا اتنا کاروبار خراب ہوا، میرا فلاں سے یہ تعلق تھا وہ ناراض ہو گیا۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، پچھلی باتیں یاد کر کے رونے والے کبھی اپنے گناہوں کو بھی یاد کر کے رویا کر۔ بعد کتابی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں جس چیز کی طرف دعوت فکر دے رہے ہیں، اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو وہ ہے زبان کی حفاظت۔ آج کا درس بھی یہی ہے، زبان کی حفاظت۔ حقیقت ہے کہ ہم سب کو سب سے زیادہ اگر اپنی جان میں، اپنے بدن میں خطرہ ہوتا ہے تو اسی زبان کا ہوتا ہے۔ زبان کی مثال تیر کی مانند ہے۔ جب تیر اپنے کمان سے نکلے تو پھر واپس نہیں آتا، اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی بات بھی پھر واپس نہیں آتی۔ مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے اور ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دیں کہ بات کرنے سے پہلے آدمی اگر سوچ لے تو اللہ رب العزت انسان کی مدد بھی کریں گے کہ بولنے سے پہلے آدمی ذرا تول لے اور سوچ لے تو پھر انسان کبھی پریشان نہ ہو۔ آج ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی زبان کی وجہ سے کہ ہم سوچتے بعد میں ہیں اور بولتے پہلے۔ یہ زبان وہ ٹکڑا ہے
جو ہے بڑا نرم، لیکن اس زبان کی وجہ سے آدمی تخت پہ بھی بیٹھتا ہے اور تختے پر بھی لٹکتا ہے۔ کبھی انسان اس زبان سے اچھی باتیں بولتا ہے، نرم باتیں، میٹھی باتیں، تو اس کو عزت یہ ملتی ہے کہ یہ تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اور کبھی اسی زبان سے بولی ہوئی باتوں کے وبال میں انسان کو تختے پہ لٹکنا پڑتا ہے۔ تو آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت اس قدر اہمیت اور اس قدر اسے توجہ سے دیکھنا چاہیے کہ بعد میں انسان کو پھر پشیمانی نہ ہو۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے زبان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے۔ یہ حدیث ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء ہاتھ باندھ کے زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک جملہ بولتے ہیں، چاہے ہمیں سنائی نہیں دیتا، ہم نہیں سنتے، لیکن یہ واقعہ ایسے ہے، سارے اعضاء آ کے زبان کو کہتے ہیں اگر تو ٹھیک ہو جائے تو ہماری بھی خیر ہوگی، تو اگر صحیح نہیں تو پھر ہماری بھی خیر نہیں۔ زبان سے بولی ہوئی باتوں کی وجہ سے بھگتنا تو جسم کو پڑے گا، زبان سے بولی ہوئی باتوں کی وجہ سے جو عزت ملے گی وہ شرف پورے بدن کو حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ زبان ایسا ٹکڑا ہے کہ جس کی حفاظت کی وجہ سے پورا بدن راحت میں ہوگا، اور اگر یہی کنٹرول میں نہ ہو تو پورا بدن انسان کا پریشان ہوگا۔ زبان کی حفاظت کے سلسلے میں بہت سی احادیث نبویہ میرے سامنے ہیں، اللہ کرے میرا صدر ہو اور میں آپ کو صحیح سنا دوں۔ سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ پاک یہاں ایمان والوں سے مخاطب ہیں، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ یاد رکھنا وہ آیت ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، خطبہ نکاح میں مسنون ہے یہ آیت عظیمہ پڑھنی، اور اس میں ایک سبق ہے کہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، خاوند اور بیوی اکٹھے ہو رہے ہیں، زبان کی حفاظت کرنا، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی بات، درست بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، الزام تراشیاں نہ ہوں، اور شکوے شکایت گلے شکوے نہ ہوں۔ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو سچ اور درست اور سچ بولو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اگلی آیت میں، یہ شرطیہ جملہ ہے، اگلی آیت میں اللہ رب العزت اس کی جزا ذکر کر رہے ہیں، فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ذرا ایک بار ذوق کے انداز میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، سچی بات کرنا، کسی پہ بہتان نہ لگانا، الزام تراشی نہ کرنا، گالی گلوچ نہ دینا، بولنے میں بھی سچ بولنا، اللہ دو انعام دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، پہلے نمبر پہ انعام یہ کہ اللہ تمہارے اعمال سیدھے کر دے گا۔ زبان صحیح ہو گئی، کوئی اگر ہاتھ کا گناہ ہے تو وہ بھی اللہ درست کر دیں گے، کوئی پاؤں کا گناہ ہے، کوئی دل کا گناہ ہے، سوچ کا گناہ ہے، آنکھوں کا گناہ ہے، بس اس ٹکڑے پہ کنٹرول کیجئے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ذنوبکم کی اضافت استغراق کی ہے، فرمایا تمہاری زبان سیدھی ہونے کی دیر ہے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ زبان کی حفاظت پر انعامات ہیں۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
زبان کی حفاظت، اس پہ کنٹرول یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جس نے رب کی اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا وہ ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی کامیابی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حدیث مبارک، قرآن مجید کی آیت، قولوا قولا سدیدا، زبان پہ کنٹرول رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا، اللہ رب العزت اعمال بھی درست کر دیں گے اور اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ آئیے ذرا اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ حدیثیں ہیں زبان کی حفاظت کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا دن ہے۔ آج جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب فرما دے۔ آج ارادہ کریں، جمعہ کا دن، رمضان کا مہینہ ہے، شام سے پہلے پہلے ہم میں سے سب ہاتھ بلند کر کے آج ارادہ کریں کہ 500 دفعہ ہم انشاءاللہ درود شریف ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف ہو، درود ابراہیمی ہو، 5 دفعہ پڑھیں، 500 بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، میرے آقا فرماتے ہیں من صمت نجا، ہر بندے کو زندگی میں کئی مشکل مرحلوں سے گزرنا ہے، کبھی کوئی پریشانی انسان کو لاحق ہوگی، کبھی گھریلو جھگڑے ہوں گے، کبھی دوستوں میں ناراضگیاں ہوں گی، کبھی خاندانی معاملات میں اتنی باتیں آگے بڑھ جائیں گی، جو بولے گا فساد بنے گا، دوستوں میں ناراضگیاں ہوئیں، بھائیوں میں ناراضگیاں ہوئیں، اگر ہر ایک بولنا شروع کر دے معاملہ آگے بڑھتا چلے گا، جتنی باتیں ہوں گی اتنے ہی جھگڑے شروع۔ میرے آقا نے نسخہ ارشاد فرمایا یہ زبان پہ کنٹرول کر لینا، من صمت نجا، جو اختلافات کے وقت میں، جھگڑوں کے لمحات میں جس نے زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اللہ اسے ہر پریشانی سے نجات دے دیں گے۔ یہ زبان کی حفاظت کا فائدہ ہے، من صمت نجا۔ میرے نوجوان بھائیوں، سن 2010 میں جامعہ صدیقیہ گجرانوالہ میں ہم نے جب حدیث مبارکہ پڑھی، دورہ حدیث کیا، تو ابو داؤد شریف جب مکمل ہوئی، ہمارے شیخ استاد محترم شیخ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں نصیحتیں فرمائیں، اور اس میں پہلے نمبر پہ فرمایا میرے عزیزو من صمت نجا، اس حدیث پہ عمل کیجئے گا۔ زندگی میں جھگڑے، زندگی میں مخالفتیں ہوں، پریشانیاں آئیں، زبان بند رکھنا۔ جو آدمی اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرتا ہے، زبان کو اس کے استعمال میں نہیں لاتا، پھر اللہ کی مدد بھی ڈائریکٹ تمہارے اوپر آئے گی۔ من صمت نجا، اس حدیث کے اندر گویا میرے آقا زبان کی حفاظت سمجھا رہے ہیں۔ آئیے دوسرے نمبر پہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک بات تو حیا کے معنی کی وجہ سے میں بہت واضح نہیں بیان کروں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اللہ کا پیغمبر اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں تم کنٹرول میں رکھ لو۔ پہلے نمبر پہ من یضمن لی ما بین لحییہ، یہ 2 جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے، کون ہے یہ؟ زبان۔ کیا ہے؟ زبان۔ جو آدمی مجھے ضمانت دے دے یہ 2 جبڑوں کے درمیان جو ٹکڑا ہے، اسے میں کبھی بھی غلط استعمال نہیں کروں گا، جب بھی بولوں گا تو سچ، کسی سے بات کروں گا تو سچی، کسی پہ بہتان نہیں،
کسی پہ الزام تراشی نہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں، کسی کے اوپر نہ نسب میں نہ حسب میں کسی اعتبار سے میں طعن نہیں کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جو دو ٹانگوں کے درمیان اللہ نے گوشت کا ٹکڑا لگایا ہے اس کو حلال جگہ پہ استعمال کرے گا۔ فرمایا جو دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اس کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ زبان کی حفاظت پہ کیا مل رہی ہے؟ جنت۔ یہ زبان کی حفاظت کی فوائد ہیں کہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ آئیے ذرا اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذی، مومن آدمی اس میں 4 گناہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ چاروں باتیں زبان کی حفاظت سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ لیس المؤمن بالطعان، مومن کبھی طعنہ زنی نہیں کرتا۔ مومن کبھی طعنہ زنی نہیں کرتا۔ طعنہ زنی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے نسب کے اوپر، نسب سمجھتے ہیں؟ کسی کے نسب پر، ہاں خاندانی باتوں پر اسے برا بھلا کہنا، طعن کرنا، مومن کی یہ شان نہیں۔ معلوم ہوا زبان کی حفاظت کرے۔ ولا باللعان، مومن کبھی لعن طعن نہیں کرتا۔ معلوم ہوا لعنت کسی پر بھیجنا یہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ لعنت نہیں بھیجنی، لعنت کا معنی ہی بڑا برا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہے۔ لعنت بڑی بری چیز ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ لعنت کی مثال بال کی مانند ہے۔ آدمی اگر گیند اور بال کسی کی طرف پھینکے وہ اپنی طرف واپس آتا ہے۔ لعنت بھی بندہ کسی پر کرے اگلا مستحق نہ ہو تو وہ اپنے اوپر آتی ہے۔ تو مومن آدمی نہ طعن کرتا ہے نہ لعن کرتا ہے۔ وَلَا الْفَاحِشِ، مومن آدمی زبان سے جب بھی بولے گا تو کوئی بھی فحش بات نہیں کرے گا، کوئی بھی بے حیائی والی بات نہیں کرے گا۔ وَلَا الْبَذِيِّ، مومن کبھی بھی بیہودہ باتیں زبان سے نہیں نکالتا۔ یہ چاروں باتوں سے کیا سمجھ آیا کہ زبان پہ مومن کیا کنٹرول ہوتا ہے۔ ایمان کی علامات میں سے ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ آئیے ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ، اس سے بھی زبان کی حفاظت سمجھ آ رہی ہے۔ کون سی زبان کی حفاظت؟ سنیے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی پریشانیوں سے نجات دے دیں اور آخرت میں اللہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیں۔ دنیا میں پریشانیوں سے نجات ملے اور آخرت میں جہنم سے چھٹکارا ملے۔ ہم سب کا بھی یہی ارادہ ہے، یہی خواہش ہے۔ تو آئیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ وہ بھی زبان کی حفاظت اور زبان پہ کنٹرول ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر نجات چاہتے ہو، دنیا میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تمہارے اوپر پریشانیوں کا طوفان نہ آئے، املک علیک لسانک، اے میرے صحابی اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا۔ زبان سے جب بھی بولنا سچ بولنا، زبان سے جب بھی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے، زبان پہ اپنا کنٹرول کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ دنیا آخرت میں تجھے نجات عطا کریں گے۔ یہ زبان کی کنٹرول پہ اللہ نجات دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جب ٹائم ملے نا کاروبار کرنے سے، نماز پڑھ لی، کاروبار کر لیا، تو پھر باہر نہ گھوم، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں وقت گزار۔ اور تیسرے نمبر پہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ یہ تو یاد کر کے آدمی روتا ہے میرے اتنے پیسے ضائع ہو گئے، میرا اتنا کاروبار خراب ہوا، میرا فلاں سے یہ تعلق تھا وہ ناراض ہو گیا۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، پچھلی باتیں یاد کر کے رونے والے کبھی اپنے گناہوں کو بھی یاد کر کے رویا کر۔
یہ بھی انسان کو نجات دیتا ہے۔ تو زبان پہ کنٹرول کرنا پہلے نمبر پہ فرمایا، زبان پہ کنٹرول کرنے سے اللہ دنیا آخرت کی پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان ہیں، میزبان پیغمبر ہیں۔ مدینہ میں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پہلے کس کے گھر میں آپ تشریف لائے تھے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرد آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، آ کے اس نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کیجئے، اور نصیحت کوئی لمبی چوڑی نہ ہو، عظنی مجھے نصیحت کریں، واعوجز مختصر سی باتیں مجھے سمجھا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا جب نماز پڑھ تو یوں پڑھ تیری آخری نماز ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات کبھی بھی نہ کر کہ کل تجھے اس پہ معذرت کرنی پڑے۔ جب غصہ آئے تھوڑی دیر سوچ لے، اپنے اوپر کنٹرول کر لے، کل جو ناراضگیوں کے بعد پھر معذرتیں کرنی ہیں، کل جو باتیں کرنے کے بعد پھر معافیاں مانگنی ہیں، پہلے یہ سوچ کے بول لے، کل کوئی پشیمانی بھی نہیں ہوگی اور کوئی بھی تجھے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بھی زبان کی حفاظت ہے کہ جب بات کرو تو زبان پہ کنٹرول کیا کرو۔ ایک ہستی ہے پوری دنیا میں، ایک شخصیت ہے جو غصے میں بھی بات کریں تو اچھا ہی بولتے تھے، باقی ہر ایک کو حکم ہے کہ غصے کے اندر اپنے اوپر کنٹرول کریں۔ وہ شخصیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غصے میں بھی بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حق اور سچ بات ارشاد ہوتی تھی۔ باقی ہر ایک کو حکم ہے امتیوں میں کہ جب غصہ آئے تو تھوڑی دیر کنٹرول کر لو۔ معلوم ہوا زبان کی حفاظت، میرے آقا علیہ السلام کتنی عجیب باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ صحابی کو فرمایا لوگوں کے پاس مال و دولت کو دیکھ کے متاثر نہ ہونا، جو لوگوں کے پاس دولت و مال ہو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا، تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ آئیے ایک اور حدیث سنا کے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جب بھی قسم اٹھانی ہے اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھا دی تو یہ شرک بن جائے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے سوا کسی نبی کی قسم اٹھائی، کسی زندہ یا مردہ پیر اور فقیر کے نام کی قسم اٹھائی، یہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہوا۔ فرمایا فقد اشرکا، غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی وجہ سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کو جہاں اور باتوں سے کنٹرول میں رکھنا ہے وہاں غیر اللہ کے نام کی قسم بھی نہیں اٹھانی ہے۔ ہمارا تعلق اشاعت التوحید سے ہے، کوئی بھی بات ہو ہم اللہ کی توحید ضرور بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑی حفاظت زبان کی کیا ہے کہ اس زبان سے نغمے کس ذات کے بلند ہونے چاہیے؟ اللہ کے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شرک کیا بات کی تو یہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اسی زبان کی حفاظت کے سلسلے میں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری شریف کی روایت، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار، سچا روزے دار وہ ہے جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بھی نہ بولے، جھوٹے کام بھی نہ کرے۔ معلوم کیا ہوا؟ روزہ رکھنے کے بعد سب سے بڑا کنٹرول اپنی زبان پہ کرنا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول، زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان سے جھوٹی بات نہیں کہنی، جھوٹی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ اگر جھوٹ بول رہا ہے، زبان پہ ہی حفاظت نہیں، اس بندے کو بتاؤ تیرے کھانے پینے سے رکنے کا تجھے کوئی فائدہ اور کوئی تجھے ثواب نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، بات شروع کی تھی زبان کی حفاظت۔ قولوا قولا سدیدا، زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال بھی درست ہوں گے، اللہ گناہوں کی بخشش بھی عطا کریں گے۔ اسی زبان سے ہم نے اللہ کا نام لیا ہے، اسی زبان سے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہے، تو پھر مومن کی شان نہیں ہے کہ اسی زبان سے جھوٹ بولے، اسی زبان سے جو ہے جھوٹی قسمیں اٹھائے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
اللہ رب العزت اس کی جو خوراک بناتے ہیں وہ ناف کے ذریعے سے بدن میں بھیجتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو منہ کے ذریعے بھی خوراک جا سکتی تھی، اللہ نے فرمایا نہیں، وہ گندا خون ہم نے تیرے منہ سے نہیں تیرے پیٹ میں داخل کیا، وہ خوراک تیرے منہ سے ہم نے نہیں ڈالی، اس لیے کہ کل تو نے اسی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا تھا۔ ہم نے تیری زبان کی اتنی حفاظت کی کہ وہ گندا خون تیرے ناف کے ذریعے سے اندر بھیجا ہے، تیرے منہ کے ذریعے نہیں بھیجا۔ تو پھر تو بھی خیال کر، اس زبان کی ہم نے جب اتنی حفاظت کی ہے تو زبان سے پھر جھوٹ نہ بولا کر، زبان سے گالی نہیں دینی، زبان سے کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنی، زبان سے بہتان بازی نہیں کرنی۔ جب اللہ نے تیری زبان کی اتنی حفاظت کی ہے تو بھی زبان کی حفاظت کر۔ من یضمن لی ما بین لحییہ، جو بندہ ان جبڑوں کے درمیان اس ٹکڑے کی ضمانت دے، میرے آقا فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔